السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 4۔ کیسا رہا آج کا دن؟ کی جو ہاتھ میں کتاب پکڑے پلنگ پر بیٹھی تھی، برابر میں اس کا شوہر جھک کر بیٹھا، جراب اتارتے ہوئے بولا، ٹھیک تھا؟ کسی خیال سے اس نے پوچھا۔ بچے سو گئے؟ کی جو نے کتاب سے نظر نہیں ہٹائی۔ ہاں، کھانا کھلا کر سلا دیا ہے۔ اچھا۔ وہ جرابیں پکڑ کر اٹھا۔ کی جو کی بے اختیار نظر اٹھی، جانتی تھی ان کے درمیان بس اتنی سی ہی گفتگو ہوگی۔ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تھا، شاید وہ بھی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ شادی ایک سمجھوتے کی شادی تھی، غریب باپ کی مجبوری کے تحت اسے اپنے خواب مار کر دوسرے گھر جانا پڑا تھا۔ کم عمری میں شادی، غریب گھرانے سے تعلق، نہ ماں کا پیار ملا، اور سسرال میں تو شوہر نے بس ذمہ داری سمجھ لیا، جن کمیوں کو اس کی حقیقت پورا نہیں کر سکتی تھی، ان کمیوں کو وہ کتابوں سے پورا کرتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کتاب پر نگاہ مرکوز کر لی۔ آنکھ کا گوشہ بھیگ رہا تھا، وہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے پڑھنے لگی۔ انسان کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے جن کی تعبیر ملنا مشکل ہو۔ پتہ نہیں پھر انسان وہ خواب کیوں دیکھ لیتا ہے۔ میں نے بھی کچھ ایسے خواب دیکھے ہیں جن کی تعبیر ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ ٹھہری، اس نے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ لگتا ہے ایک لکھاری بہت سے لوگوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، بس اعتراف نہیں کرتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ اپنا دل لکھ دیتا ہے، یا پھر ہمارا غم لکھ دیتا ہے، مگر بعض غم تو لکھے بھی نہیں جاتے۔ سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور بعض لوگوں کے سامنے آپ اپنا دل نکال کر بھی رکھ دیں، تب بھی وہ بے حس کے بے حس ہی رہتے ہیں۔ اس نے نظر جھکا کر پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ کبھی کبھی زندگی سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ جانتی ہوں یہ مایوسی ہے، کفر ہے، مگر دل کیا کرے؟ یہ تو جو محسوس کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تبھی اسے اپنے شوہر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ تم نے کبھی سوچا ہے تم ان چیپ کتابوں کے چکر میں اپنا کتنا وقت ضائع کرتی ہو؟ وہ پلنگ پر بیٹھا تھا، جو نے اسے بنا دیکھے لب کھولے۔ محبت میں کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، جب محبت کرتے ہیں یا تو کچھ پا لیتے ہیں یا پھر محبت کرتے ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اوہ اچھا، تو یہ شوق تمہاری محبت ہے؟ ویسے اتنا وقت کیسے نکال لیتی ہو اس محبت کے لیے؟ وہ ترش روی سے بولا۔ محبت سب کرواتی ہے، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ محبت کسے کرنی ہے یہاں تو سبھی کو خواہش کرنی ہے۔ کی نظریں گھوم کر اس پر آئی۔ موسموں اور صورتحال کے مطابق اس پر رنگ رنگ کا اثر پڑتا ہے، کبھی گھٹتی ہے، کبھی بڑھتی ہے۔ یا کیا ایسی محبت ہوتی ہے؟ وہ ایک دم سے کہہ پڑی۔ سابقہ محبت کو یاد کر رہے ہو؟ اس کا شوہر ذرا چونکا۔ کی زبان تیزی سے چلنے لگی۔ چھوڑ دو ہاجرہ کی جان، پتہ نہیں گرجاگھ کے آدمیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جسے دیکھو کشمیریوں کی لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہے، پہلے ہاجرہ اب تحلیل۔ جو سابقہ ہو جائے وہ محبت کیسی؟ اپنے شوہر کے کہے الفاظ سن کر وہ چونک کر رہ گئی۔ کیا کہا؟ وہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سادگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل اسے آج بھی ایسے یاد کرتا ہے جیسے بادلوں میں چاند ستاروں کو۔ جو نے ضبط سے پلنگ کا کنارہ تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گلا پھاڑ کر چلائی، اگر تمہارا دل اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور اگر کر لی تو 2 بچے کیوں پیدا کیے؟ باہر کا دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ جو خود خاموش ہو گئی۔ باہر نجیب پہلوان نے گلا کھنکارا۔ باہر حسام کا فون سننے رجب آیا ہے، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بیٹھک میں رجب کان سے ریسیور لگائے بیٹھا تھا۔ بھائی کب آؤ گے؟ تمہاری بہت یاد آتی ہے، کیا ملک آنے کا دل نہیں کرتا؟ ٹیلی فون کے اس پار سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، رجب تم نے کبھی کسی پردیسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا؟ انہیں تو تم کبھی یہ نہ پوچھتے کہ اپنے ملک کی یاد نہیں آتی؟ اس پار اس نے لب دبا لیے۔ اچھا، ابھی ٹھہر کر عشاء کے وقت فون کروں گا۔ آج چھٹی ہے میری، تب یشما اور گلشن سے بھی بات کروا دینا۔ اور اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ اس نے ایک نظر گھما کر دیکھا تو دور دور تک اسے دیوان میں بیٹھے ہوئے سعودی شیشہ پیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگائی اور میز پر سے چھوٹی سی شیشی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ تلخ قہوہ گلے سے اترا، تلخ خیال ذہن میں ابھرا۔ کوئی بھی اپنے گھر والوں سے یوں ہی اجتناب نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اختلافات اور رنجشوں کی قدرتوں کا روپ دھار لیتی ہے۔
اس نے پٹک کر شیشی میز پر رکھی اور صوفے سے ٹیک لگائی۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایسا چہرہ آیا، اسے ہاتھ پر کومل لمس محسوس ہوا۔ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ اس نے گھبرا کر اس سے ہاتھ چھڑایا۔ رجب اور طلال کو پڑھا رہا تھا۔ تو مجھے کون پڑھا تھا؟ اس نے پٹاخ سے پوچھا تھا۔ اس نے اس سے نظریں چرا لی۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگا۔ بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ وہ خاموشی سے میز پر سے کتاب اٹھانے لگا۔ وہ سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ ابا میرے ویزے کا بندوبست کر رہے ہیں، وہ تراری سے بولی۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بضد بولی۔ ہاں لے چلو، مجھے نہیں پڑھنا، مجھ سے نہیں پڑھائی ہوتی۔ وہ دم بخود سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور بولے جا رہی تھی، جاؤ اٹھو، مانگو میرے ابا سے میرا ہاتھ۔ اس نے اسے آنکھیں دکھائی، جاؤ۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے سر جھکا کر کتاب پر لکھنے لگا۔ خاموشی سے پڑھو، ابھی تمہیں بہت پڑھنا ہے اور ایک بہت بڑا انسان بننا ہے۔ وہ معصومیت سے سر اٹھا کر کہنے لگی، مگر مجھے تو تمہاری بیوی بننا ہے۔ حال میں اس کی آنکھیں مسکرانے لگی اور لبوں پر ہنسی اتر آئی۔ جھلی لڑکی، اس نے کرب سے مسکراتے ہوئے مٹھیاں بھیج لی۔ پتہ نہیں اب کیسی ہوگی، کس کی بیوی ہوگی، کیسے رہتی ہوگی۔ دوسری طرف میری بات غور سے سنو۔ باغ میں ادھیڑ عمر عورت ایک نوجوان لڑکے سے سختی سے کہہ رہی تھی، ہاجرہ بی بی ایک مغربی مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ فاصلے پر ایک خاتون بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ لانگ لیئرڈ باب کٹ بالوں میں بھورے اور شہد رنگ کا ڈائی کیا ہوا، درمیانہ سائز کی بھویں، چھوٹی ناک اور گول گلابی چہرہ۔ وہ سفید ٹراؤزر اور قمیض میں ملبوس تھی۔ اس نے گلے میں پٹی کی مانند دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دراز کا صاف رنگت مردانہ وجاہت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال سیاہ، بے حد سیاہ، کوئلے کی مانند سیاہ تھے۔ وہ ایک دانشور، تیز تند، باریک بین اور دقیق نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ کیسی تیاری ہے؟ اس خاتون نے کپ لبوں سے ہٹایا۔ ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے بغور اس کے چہرے کے زاویوں کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے تم سے کہا ہے، تمہیں دفتر بنا دیتا ہوں۔ یہ کورٹ جا کر کیس تلاشنے والے کام چھوڑ دو۔ یہاں انگلستان والا ماحول نہیں ہے، اور یہ بات تم بخوبی سمجھ سکتی ہو۔ وہ کرمنل ڈیفنس بیرسٹر تھی۔ یہ ان وقتوں کی بات تھی جب خواتین صحافت، سیاست اور وکالت کے پیشے میں کم ہی پائی جاتی تھی، اور جو پائی جاتی تھی انہیں بے حد تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مغرب سے نسوانیں تب مشرق کا رخ کر رہی تھیں۔ عورتیں مشرق میں اپنی جنگ لڑ رہی تھیں۔ ملک میں شہروں میں خواتین کے لیے تھانے بن رہے تھے۔ عورتیں سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب خواتین پولیس کا ایک نمایاں کردار ملک میں اجاگر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف وہ عورت نوجوان لڑکے سے کہہ رہی تھی، ہاجرہ کو ایک عام عورت مت سمجھنا، وہ مغرب سے مغربی تہذیب لے کر آئی ہے۔ وہ مردوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ اپنی نوجوانی کا ایک حصہ اس نے انگلستان میں گزارا ہے۔ وہ ایک کافی آزاد خیال عورت ہے۔ یہ گھر چیتے کا ہے۔ ہاں وہی چیتا جسے سردار مافیا میں سب ارشد بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ صاحب نے یہ گھر حق مہر میں ہاجرہ بی بی کے نام کر دیا ہے۔ وہ بزرگ عورت بڑی سنجیدگی سے اسے اس گھر کے تمام قاعدے اور قانون سمجھا رہی تھی۔ صاحب اپنی بیگم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ آج سے تم صاحب کے معاون اور صاحبہ کے ڈرائیور ہو۔ فاصلے پر وہ خاموشی سے اپنے شوہر کی گفتگو سن رہی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہاری کسی سے بحث ہو، اور تم جانتی ہو جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے اپنے سابقہ رفیق کاروں سے سیٹلمنٹ کروانی پڑتی ہے۔ ہاجرہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ کن سے؟ بھویں چڑھی۔ اس آدمی کے چہرے پر سادگی کے آثار تھے۔ اس نے شیو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور پھر اسے نیچے کرنے لگا۔ دھندے کے لوگ ہیں۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے لب کھولے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر تم مجھے اپنے لیے کچھ کرنے نہیں دینا چاہتی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ اس نے کپ میز پر رکھا اور اس کی طرف مڑی۔ کیونکہ تم ایک اچھی انسان ہو، اور چونکہ تم میرے کالج کے باہر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، اس لیے مجھے تمہاری محبت میں اپنے لیے خلوص نظر آیا، اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ اس نے موڈ سے اسے دیکھا۔ میں نے 10 سال تمہارا انگلستان سے آنے کا انتظار بھی کیا ہے۔ ہاجرہ نے اسے انگلی دکھائی۔ غلط، تمہیں یہاں آ کر میں نے ڈھونڈا ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، میں غائب رہ سکتا تھا، تمہارے لیے نہیں ہوا۔ ہاجرہ ذرا مسکرائی۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں، چھوڑو اب یہ کس سے۔ اچھا، اس نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ہاں، تحلیل کی منگنی ہے کل۔ اس نے گردن سیدھی اکڑا لی۔ ہاں جانتی ہوں، پر مصروف ہوں میں، کل مجھے کچھ کام ہے۔ اس نے ہاجرہ کے قریب گردن جھکائی۔ سمجھو تمہارے اس کیس کی ذمہ داری میری۔ ہاجرہ کے دیدے پھیلے۔ شاذ تم میری اسٹڈی میں گئے؟ اس نے آنکھیں چینی کر کے لب پھیلائے اور پھر بولا، بس تھوڑا چیک اور بیلنس تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ وہ دونوں مل کر اپنے ہنر اور اثر رسوخ سے
کولڈ کیسز حل کیا کرتے تھے، تمہیں برا نہیں لگا؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں مشرقیوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ عورت خود مختار ہو تو اس کے منہ میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، خود مختار عورت کو تو ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کول سا انداز ہوتا ہے، ایک ادا ہوتی ہے، اسے مردوں کو قائل کرنا آتا ہے اور اس کا ایک رعب ہوتا ہے، بس وہی اس کا دھوس ہوتا ہے۔ بہت ڈھیٹ، بہت طنزیہ، بہت کلاسی، بہت یکمگر، بہت محف، بہت ٹف، ان تمام عناصروں کو ملاتے تو بنتی تھی بیرسٹر ہاجرہ۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ اور تم یہ کیسے کرو گے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے ٹرانسفارمر کی تاروں میں کچھ مسئلہ تھا جس کے سبب اس روز بجلی بند کی گئی تھی، لیکن پچھلے 1 سال سے جی ٹی روڈ پر ٹرانسفارمر کا مسئلہ چل رہا ہے۔ شاید یہ اسمگلنگ کا کیس ہے یا یہ کسی اوپر والی پارٹی کا کام ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں جی ٹی روڈ سے 5 لڑکیاں اغوا ہو چکی ہیں اور سب کی سب حسین اور کنواری ہے۔ میرے موکل کو جیل ہو گئی، اس کے حق میں جو ثبوت تھے وہ غائب ہو گئے، تو اس کا صاف مطلب ہے ایک محکمہ ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ پولیس اور پروسیکیوشن، چانسز ہے بڑی پارٹی انوالو ہے۔ اس زمانے میں پروسیکیوشن ایجنسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اسمگل کیا ہے، لیکن عورت کو کبھی اسمگل نہیں کیا۔ ہاجرہ نے سنجیدگی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ پھر بھی میں کچھ ایسے اسمگلروں کو جانتا ہوں۔ کل ان میں سے ایک کا مجھے فون بھی آیا تھا۔ آج رات دعوت پر اس نے مدعو کیا ہے۔ کہہ رہا تھا اس کی کوٹھی میں میری پسندیدہ کاسا الفت کا رقص ہے۔ ضرور آؤں۔ ہاجرہ نے تندی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ وہ سادگی سے کہنے لگا، میں نے کہہ دیا میری بیوی کی چچا زاد بہن کی منگنی ہے تو میں اگلے 2 دن بہت مصروف ہوں۔ ہاجرہ رک گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے دوستوں پر پرچہ کروانا پڑے گا۔ ایسا نہیں، مجھے دوسری شادی سے مسئلہ ہے۔ میری جانب سے تمہیں 3 کی اجازت ہے، لیکن پلیز یہ رقاصہ نہیں یار، اس لیے پلیز مت جانا۔ وہ خفا ہوا۔ اب کیا میری دوستیاں توڑواؤ گی؟ ہاجرہ کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ شاز وہ مزید کچھ نہیں بولی اور وہ بے بس ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہاجرہ نے پلکیں جھکا کر اسے نظر انداز کیا، مگر وہ ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا مرد نہیں تھا جو عورت کی محبت میں گھٹنے ٹیک دیتا۔ ہاجرہ نے موضوع تبدیل کیا۔ ویسے مقتولین کی فہرست میں سے 5 میں سے 3 رقاصہ اور 2 ویشیائیں تھیں جو تمہارے مخالفین کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم برے انسان نہیں ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر ہاجرہ کو ایک نظر بھر کر دیکھا۔ پتہ نہیں میں تمہاری محبت میں کیسے پڑ گیا۔ ہاجرہ نے ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر سے محبت؟ وہ ذرا مسکرایا۔ دل میں محبت نہ ہو تو انسان صرف اجڑا ہوا باغ ہوتا ہے صاحب جی۔ ہاجرہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بزرگ خادمہ سامنے سے چلی آئی۔ ہاتھ میں انہوں نے ریسیور سائز کا فلپ موبائل پکڑا ہوا تھا۔ صاحب، تہلیل بی بی کا فون ہے۔ تحلیل کے ذکر پر ہاجرہ کے لب مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا، میری بیوی مسکرا رہی ہے، کہو تو ملنے چلتے ہیں۔ ہاجرہ کے لبوں پر سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ فاصلے پر سے وہ نوجوان انہیں دیکھ رہا تھا۔ مغرب سے ایک پڑھی لکھی عورت 10 سال بعد ملک آتی ہے اور ایک بدمعاش سے شادی کر لیتی ہے، اور وہ بھی خاموشی سے اس کے لیے اپنا دھندا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ کہانی اتنی سادہ اور سیدھی ہے؟ خادمہ نے اسے موبائل پکڑایا۔ اس نے کان سے موبائل لگایا۔ ہیلو۔ تحلیل اس بار چہک کر بولی، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ نے باجی کو نہیں بھیجا؟ آپ کو پتہ ہے سب آ گئے ہیں، بس باجی نہیں آئی۔ وہ تبسم سے ہاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی باجی 1 گھنٹے تک آ رہی ہے۔ ہاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انتظار کر رہی ہوں۔ باجی آ جائے پھر ہم کپڑے دیکھیں گے۔ اوکے بیٹا۔ تحلیل نے فون رکھا۔ کوہ نور اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تحلیل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارشد بھائی اتنے سویٹ ہے نا؟ تحلیل نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تابع کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اسے یکدم خیال آیا، پتہ ہے داجی ارشد بھائی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے، پر جب بھائی ملنے آئے تو داجی نے فوری ہی حامی بھر دی۔ اچھا، یہ جان کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، ایسا کیوں؟ کوہ نور نے دلچسپی دکھائی تو وہ کندھے اچکا کر بولی، پتہ نہیں۔ کوہ نور نے اب پاس پڑا نارنجی رنگ کا سوٹ اٹھایا۔ واو، اس کا گلا دیکھو، بالکل مادھوری جیسا بیک سٹائل بنا ہے۔ تحلیل خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، سب مل بھی رہا ہے۔
सब मिल भी रहा है पर नाशुक्री की मिट्टी दीमक की तरह सब खाती जा रही है। बहुत ख्वाब सोचे थे मगर जब मिसालियत का सामना हकीकत से हुआ तो आलम रोया का मासूम सा बुलबुला एक लम्हे में फट गया। कोहिनूर खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी और वो अपने दिल के मख्फी दुख उसके सामने खोल रही थी। वालिदैन का दिल दुखाने की सब बात करते हैं पर औलाद के दुख पर कोई जिक्र क्यों नहीं करता। दुख होता है इस दुख का सोच कर। मैं रातों का अपना दुख बांटने के लिए अक्सर कंधा तलाशती हूँ मगर मुझे कंधा नहीं मिलता, बस एक सर है जिसे उठाकर अल्लाह के सामने रोती हूँ। अलमास की आंखें भीग रही थी। यकीन करो कोहिनूर, मैं वो सोच कर रोती हूँ जो मैं जानती हूँ मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं रिश्तों के पीछे नहीं भागती, मुझे अब इन रिश्तों के पीछे भागने से डर लगता है। बहुत सोचती हूँ कुछ ना सोचूं, मगर क्या करूँ, ये ख्याल ही तो मेरे मसीहा है। इन्हीं सोच कर मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं दुआओं में उसे हर रोज़ मांग रही हूँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुआएं मुझे उसे भुलाने का कह रही है। कोहिनूर धीरे से उठी। मुझे कुछ काम है, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करने हैं। तहलील ने धीरे से सर हिला दिया। तभी उसे बाहर से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कंचे कहाँ हैं? मेरे कंचे किधर गायब कर दिए हैं? तहलील उठी। सुलेमान क्या कर रहे हो? कोहिनूर उसे देखते हुए कमरे से निकली। अल्लाह जी तहलील की शादी रोक दे, बड़ी मेहरबानी अल्लाह जी। गुलाबी चेहरे की चमक दमक आईने में खूब अया हो रही थी। हाजरा कान में झुमका पहनकर स्टॉपर लगा रही थी। सोफे पर उसका शौहर टांग पर टांग रखे बैठा था। उसने आईने से उसे देखा। सोच रही हूँ वो उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। जब घर में अब्दुल तवाब था तो चची ने आखिब से रिश्ता क्यों किया? उसने भवें खड़ा किया। क्यों? क्या तुम्हें तुम्हारी बहन इटली जाकर हलाल कमाई खाते हुए अच्छी नहीं लग रही? हाजरा ने संजीदगी से उसे देखा। हलाल से क्या मतलब है? मेरा अब्दुल तवाब भी हलाल कमाता है। दरअसल बचपन से मैंने तहलील और अब्दुल तवाब को एक साथ देखा है तो इसलिए कह रही थी। वो शौक हुआ। ये आपकी गलतफहमी है बैरिस्टर साहब कि आपका अब्दुल तवाब हलाल कमाता है। हाजरा के कान खड़े हुए। वो पलटी। वो सांस लेने के लिए रुका। वो लोग जो भत्ता देने मेरे घर आया करते थे, इन दोनों इन दिनों वो उनसे भत्ता वसूल कर रहा है। कई मर्तबा मुझे उसकी शिकायतें मौसूल हुई है। ये तो बाहर किसी को पता नहीं, तुम मेरी बीवी हो। नहीं तो बताता उनको कुछ ले दे कर कमी करवाई है, मगर माशाअल्लाह से तुम्हारा भाई मुझसे भी 4 हाथ आगे है। उसने हर दूसरे दुकान वाले को नशे पर लगाया हुआ है। तुम्हारे घर पर हर माह की 15 तारीख को 2 किलो नस्वार आती है जिसे वो ग्राम के हिसाब से 3,000 रुपये में बेचता है। चलो ठीक है, महंगाई बहुत है, पुलिस वालों को भी पैसे खिलाने होते हैं, लेकिन 3,000 रुपये तो सरासर ज्यादती है। वो उसे बताता जा रहा था, उसके होश उड़ाता जा रहा था। और जिस हलाल हलाल कमाई की तुम बात कर रही हो, क्या वो कुश्ती है? अपनी मर्जी से वो कुश्ती के लिए बंदे चुनता है। अमूमन या तो पहलवान लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकारते हैं या फिर पर्चियां डालते हैं। माशाल्लाह से तुम्हारा भाई हर पर्ची पर अपनी मर्जी के बंदों के नाम लिखवाता है। हर हफ्ते बेहोशी और जिस्म सुन करने के टीके मंगवाता है। अखाड़े में अंधाधुन खुल्लम खुल्ला बेईमानी करता है और तुम कह रही हो वो हलाल कमाता है। हाजरा सदमे से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। क्या मेरा अब्दुल तवाब नशा करता है? उसने बड़े अंदाज में उंगली हिलाई। ओहो, यही तो मज़े की बात है। हैरत के सबब हाजरा के लब खुले। पूरे गर्जा को नशे पर लगाकर वो खुद नशा नहीं करता, इसीलिए तुम्हारी चचाजाद बहन ने उसे छोड़ दिया। उसके मुंह से एकदम निकला। यार तुम कैसी वकील हो? वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर बोला था। हाजरा झंझलाई। शाज में वकील हूँ, सहाफ़ी नहीं। शाज ने इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराकर उंगली उठाई। ओह अच्छा अच्छा। हाजरा ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलने लगी। वो उठा और उसका ताक़ुब करने लगा। मैं इंशाअल्लाह कल शाम को आऊँगा। वो तेज़ी से हील की टक-टक की आवाज़ को फैलाते हुए चलती जा रही थी। सुनो, पुकार पर वो थोड़ा सा पलटी। उसने अपना हाथ उसके चेहरे के करीब किया। हाजरा की नज़र उस पर ठहर गई। वो हाथ हवा में था मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उसके चेहरे पर था। उसने हवा में हाथ घुमाते उसे धीरे धीरे भींच लिया। हाजरा हैरानी से उसे देख कर मुड़ी। कोई सिफली इल्म तो नहीं करवा रहे हो मुझ पर? वो एकदम 2 कदम आगे बढ़ा। पता नहीं कहाँ से सीखा था उसने ये फ़न, बिना छुए छू लेता था। वो उसे गाड़ी तक छोड़ने आया। मैं उल्फत का रक्स देखने जाऊंगा। हाजरा उससे पहले पलटी। वो धीरे से बोला, बहाने? हाजरा मुतमईन होकर गाड़ी में बैठी। शाज ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। वो उसे बगौर देख कर पलटा। हाजरा ने अब उसे देखा। वो गुनगुनाते हुए जा रहा था। Down around the कमर half a mile from here.
see them long train run and you watch them disappear. गाड़ी चलने लगी। ससुराल से मक्के का सफ़र तय हुआ था। अभी गाड़ी घर के बाहर पहुंची ही थी कि शोर मच गया। बाजू आ गई, बाजू आ गई। सुलेमान शोर मचाते हुए घर से बाहर निकल रहा था। हाजरा गाड़ी से बाहर निकली। बख्त रवा दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसके सामने चले आए और धीमे से बोले, कम अज़ कम इंसान माहौल और जगह का ही लिहाज कर लेता है। बख्त रवा की ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपने पोते और पोतियों को सीधी राह पर लेकर आना। वो अपनी एक नस्ल को बर्बाद होते देख चुके थे और अब दूसरी को बर्बाद होते कतई नहीं देख सकते थे। हाजरा अपनी रिवायतों से बहुत दूर बेढप, मूडी और तंज़िया मिजाज रखने वाली खातून थी। उसकी शादी के रोज़ उसकी फुप्पियाँ उसे दुआएं दे रही थी, अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे, अल्लाह तुम्हें औलाद दे। वो झट से बोली, फ़िलहाल औलाद नहीं, और वो उसके जवाब पर हैरान रह गई। मर्द हजरात उसे घूर कर देख रहे थे। आई विल प्लान नेक्स्ट ईयर। वो किसी भी मौजू पर बिना झिझकते हुए बात कर लेती थी, ख़ास तौर पर हैज़, इज़दवाजी, ज़्यादतियाँ और ज़चगी के मौजू पर। मसला सिर्फ ये नहीं था, मसला उसकी वकालत भी थी, लेकिन मसला वकालत नहीं थी, उसके इंतखाब थे और उन्हें जीतने का तरीका था। वो ही वो वही केस लेती थी जिन्हें वो जीत सकती थी, फिर चाहे वो केस भी नौयत वो किसी भी नौयत के होते। उसे मजलूमों से कोई गर्ज नहीं थी, मगर वो उनके केस अपने मेयार को बेहतर बनाने के लिए ले लिया करती थी। वो कहती थी उसे इज्जत और पैसा दोनों कमाना है। अब्दुल तवाब की हरकतें किसी से छुपी नहीं थी। बख्त रवा इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि उनके घर में किसी जगह मंशियात मौजूद थी, इसलिए हर वक्त उन्हें पुलिस की रेड का डर लगा रहता था। लेकिन वो उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। सोचते थे घर से निकाला तो मज़ीद गलत कामों में पड़ जाएगा। तहलील के लिए वो आए दिन प्रिंस रोड पर लड़कों की कतार देखा करते थे। उनकी नज़रों के सामने उसके लिए अश्किया खतूत और तहाइफ आते थे। घर का टेलीफोन था कि हर वक्त बजता रहता था। एक ज़माने में यही हाल हाजरा का था। सुलेमान के लिए वो सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। खौफ था बड़ों की देखा देखी वो भी उन जैसा ना हो जाए। वैसे वो इन दिनों उसमें नई तब्दीलियों को आते हुए देख रहे थे। उसकी कुत्तों के लिए मोहब्बत, उसका कंचे इकट्ठे करके जुआ खेलना और वीडियो गेम्स के लिए उनसे बार बार पैसे मांगना। काश उनकी प्लेट में बस इतना ही होता, मगर ये कम नहीं था कि कुछ अरसे पहले शाज ने उनकी ज़िंदगी में एंट्री ली थी। पोते पोतियों को तो वो बर्दाश्त कर रहे थे, मगर अब दामाद भी उनको वैसा ही मिल गया था। हाजरा ने मुस्कुरा कर उन्हें देखते हुए नज़रअंदाज किया। बख्त रवा और उनके ख़ानदान में से कोई भी उसके और शाज के घर नहीं जाया करता था। बख्त रवा उसकी शादी के सख्त खिलाफ थे। वो शादी उनके खिलाफ जाकर की जाने वाली शादी थी। उसके पाकिस्तान आने के बाद बख्त रवा और नीलुफर पहले रोज़ से उसे शादी करने के लिए कायल कर रहे थे। कायल तो वो हो गई, मगर अपनी मर्ज़ी के आदमी से। उसने शादी से कबल घर के बड़ों को साफ वाज़ेह तौर पर बताया था, मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहती थी, पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता मेरी शादी सिर्फ एक मुआहदे पर होगी। यही फ़िक्र है ना आप दोनों को कि लोग मेरे मुतालिक पूछते हैं, लिहाजा अब आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने सुलेमान को कांधे से थामते साथ लगाया। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ बाजो, वो चिल्बुला कर बोला था। बख्त रवा ने सख्त नाराज़ी से उसे घूर कर देखा। हाजरा सुलेमान का कंधा थामे उसके साथ घर की जानिब जा रही थी और इतनी जल्दी अपनी बहन के हाथ पीले कर दिए। वो गली में एक बुजुर्ग को देख कर रुकी। हाजरा बेटी, बुढ़ापे के सबब उनकी आवाज़ लरजती थी। वो उनसे बड़ी मिलनसारी से मिली। अस्सलाम वालेकुम खालू जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? एहसन कैसा है? ठीक है पुत्र, तू सुना। बख्त रवा उसे अकब से देख रहे थे। अल्लाह का करम है खालू जी, उसे अचानक याद आया। खालू जी, मैं इंग्लिस्तान थी तो सुना था आपकी ज़मीन का मसला चल रहा था, वो हल हो गया? वो बताने लगे, हाँ पुत्र, वो तो हो गया, शुक्र है। वो एहसन का एक दोस्त था वकील, उसके ज़रिए बड़ी मदद हो गई थी, तो हमारे पास कहाँ से पैसे आने थे। जी जी। अलग सलेक के बाद वो घर की जानिब जाने लगी। वो सीढ़ी चढ़कर घर में दाखिल हुई। हील की टक की आवाज़ गूंजी। जैसे वो अंदर आई, उसका सामना नीलोफर से हुआ। वो उसे सुना कर सुलेमान से कहने लगी, वैसे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इस घर की तो रीत है अपनी बेटियों के दिल मारने की। वो चबा चबा कर बोली, हराम खाने की। नीलोफर ने जब्त से लब भींच लिए।
یختنز اور اس کی طنزیہ مسکراہٹ اس کا ہال مارک تھی۔ وہ سلیمان سے کہہ رہی تھی، مگر تم دل لگا کر پڑھنا لکھنا اور ایک بڑے انسان بننا۔ یہ کہتے اس سے ماضی سے ایک انسان کا کہا ہوا جملہ یاد آیا، ابھی تمہیں بہت پڑھنا ہے، ایک بہت بڑا انسان بننا ہے۔ اس کی پھپھیاں بصر و چشم اس کے سامنے چلی آئی۔ ہاجرہ، اس نے بازو پھیلا کر انہیں گلے لگایا، کاش آج میرے ابا اور چچا بھی یہاں ہمارے ساتھ ہوتے۔ عاقب کی والدہ مسکرائی، انشاءاللہ تحلیل کی شادی پر آئیں گے میرے دونوں ویر۔ ہاجرہ ان سے الگ ہوئی اور طنزیہ بولی، انشاءاللہ۔ اس کی دوسری پھوپھو نے پوچھا، یہ ارشد نہیں آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں پھوپھو، کل آئیں گے، آج کچھ کام ہے انہیں۔ نیلوفر تبھی مسخرے پن سے بولی، ہاں کرنا ہوگا کوئی بھتہ وصول۔ ہاجرہ برق کی مانند پلٹی اور عقب میں کھڑی اس کی پھوپھیاں رد عمل نہیں دے سکی۔ ہاجرہ نے بمشکل اپنے غصے کو قابو میں کیا اور یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، چچی عبدالتواب کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھا، کہیں نسوار تو نہیں بیچ رہا گرام کے حساب سے؟ نیلوفر سانس نہیں لے سکی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ رہی ہوں تمہاری تربیت چچی، کیا خوب ذمہ داری اٹھائی ہے تم نے بن ماں کے بچے کی۔ عاقب کی والدہ پریشانی سے پوچھنے لگی، نیلوفر یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاجرہ نے پلٹ کر انہیں اطمینان رکھنے کا اشارہ کیا، فکر نہ کرے پھوپھو، یہ ہم چچی بھتیجی کا ہلکا پھلکا مذاق چلتا رہتا ہے۔ غضب کے سبب نیلوفر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ ہاجرہ سب سے مل کر تحلیل کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی، یہ میری لالی کدھر ہے؟ کہاں رہ گئی میری لالی؟ اس صوفے کے پیچھے سے آتے ہوئے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے بولی، تحلیل سامنے آ جاؤ۔ تحلیل خفگی سے بولی، باجو۔ ہاجرہ ذرا مسکرا پڑی، یار باجو کبھی تو میرا بھرم رکھ لیا کرے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہاجرہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما، باجو میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ اپنی شادی کے بعد ایک بار بھی یہاں نہیں آئی۔ پہلے آپ پڑھائی کی وجہ سے گرجاک سے باہر چلی گئی، پھر انگلستان، اور اب آپ سسرال چلی گئی۔ آپ سے اچھے تو راشد بھائی ہیں، ہر ہفتے داجی سے ملنے آتے ہیں۔ ہاجرہ کو یہ سن کر ایک جھٹکا لگا تھا۔ اچھا، تحلیل اس سے الگ ہوئی، باجی اب آپ نے یہاں سے 1 مہینے بعد جانا ہے۔ ہاجرہ نے مسکرا کر معذرت کی، سوری تحلیل، لیکن میں بہت مصروف ہوں، مجھے کل ہی جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ ملائی چہرہ مرجھانے لگا، باجی آپ ایسا کیوں کرتی ہے؟ ہاجرہ نے اسے ساتھ لگایا، میں تمہاری مہندی والے دن آؤں گی اور ولیمے کے بعد جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مگر تحلیل کا ہی رہا، باجی آخر آپ یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ ہاجرہ کا دل پسیجا، کیونکہ میں یہاں سے جڑی ان یادوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک نظر گھما کر بیٹھک کو دیکھا اور اسے وہاں صرف اس ایک نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے نظر انداز کرتے آنکھیں موند کر کھولی، چلو تحلیل بیٹا، ہم آج کی رات ساتھ گزاریں گے۔ تحلیل کے مزاج کچھ بہتر ہوئے، اچھا باجی، میں نے آپ کے کپڑے تیار کروائے ہیں، آپ وہی پہنیں گی نا؟ ہاجرہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں میری جان، وہی پہنوں گی، اور اس نے اس کے ہاتھ چومے، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ تحلیل سر جھکا کر پھیکا سا مسکرائی، سب خوش ہیں، لیکن بس ایک میں ہی خوش نہیں ہوں۔ یشما فریدہ خانم کا بازو ہلا ہلا کر متانت سے کہہ رہی تھی، دادو چاچو کو بولے وقت پر اینٹنا سیٹ کر دے۔ دادو میں نے الف لیلا دیکھنا ہے، اینٹینا سیٹ کر دے۔ دادو میں نے الف لیلا دیکھنا ہے۔ فریدہ خانم بیزاری سے اس کی درخواست سن رہی تھی، دادو چاچو کو بولے نا بھارت کی طرف اینٹینے کا رخ کر دے۔ فریدہ خانم نے اضطراب سے منہ بنایا، ایک تو گھر میں جب سے ٹی وی آیا ہے نا، بے برکتی ہو گئی ہے۔ رجب اور طلال صحن میں ایک ہی چارپائی پہ لیٹے تھے۔ طلال رجب کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی بدھ اور جمعرات کو گانے سننے کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ اب تو انتظار ہی نہیں ہوتا، اور جیب کیسٹس خریدنے کی اجازت نہیں دیتی۔ صلاح الدین میری بات سنو۔ رجب کے کانوں میں ماں کی آواز پڑی، اس نے آنکھیں موند لی، اپنے بھائی سے کہو اظہر سے کہے کہ میرے بیٹے کو ویزا بھیجے۔ رجب کے لبوں پر مسکراہٹ اتری، طلال دیدے گھما کر اندر کمرے کی جانب دیکھنے لگا، بڑے احسان ہیں ہمارے اس پر، اس کی بیٹیاں جو اپنے گھر بیٹھی ہے وہ میری وجہ سے بیٹھی ہے، اس کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ شادی کی روٹی دے سکے، یہ میں تھی جس نے اپنے بھائی سے کہہ کر اس کی 2 ڈشیں کم کروائی تھی۔ صلاح الدین صاحب خفگی سے بولے، خدا کا خوف کرو، یہ ان بچیوں کے نصیب تھے، تم بس ایک وسیلہ تھی۔
دوسروں کی خوشیاں برداشت کرنا سیکھو فریدہ خانم نے بھی اعتنائی سے ہاتھ ہلایا۔ ہاں تو یہ بھی میرے بچے کو لندن بلوانے کا وسیلہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے ان کی آواز کرخت ہوئی۔ انگلستان جا کر اظہر بہت ہی پہاڑوں پر چڑھ گیا ہے۔ بتا دو تم اپنے بھائی کو، اگر اس کا بیٹا انگلستان میں ہے تو میرا بیٹا سرزمین حجاز میں رہتا ہے، وہ زمین جس کے تیل کے پیچھے سپر پاور امریکہ اسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ پاس بیٹھی یشما پھر سے شور مچانے لگی۔ دادو، فریدہ خانم چڑھ گئی۔ اے چپ بھی کر جا، وہ سہم گئی۔ صلاح الدین صاحب نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ فریدہ بچی ہے، اور یشما چہکو پہکو رونے لگی۔ فریدہ خانم اسے دیکھتے بڑی سرد مہری سے بولی، پتہ نہیں چل رہا بڑے بات کر رہے ہیں اور اسے بھارتی ڈراموں کا پڑا ہوا ہے، کیا اس لیے اس ملک میں ٹی وی آیا ہے؟ وہ چند لمحے ٹھہری اور پھر صلاح الدین صاحب سے کہنے لگی، یاد ہے تمہیں جب نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا، تب تمہاری ماں میرے بھائیوں کے گھر گئی تھی کہ دہیج میں تو کچھ دیا نہیں، چلو اب ٹی وی دے دو۔ تب تم سعودی ہوتے تھے، تمہیں کیسے یاد ہوگا؟ چلو نہیں یاد تو میں نے یاد دلا دیا، اور دیکھو اس گھر میں تب کا اب یہی ٹی وی چل رہا ہے۔ تمہیں تو رب کا خوف نہ آیا کہ ٹی وی تبدیل کروا دوں؟ میرے بیچارے بچوں نے اسے جوتیاں مار مار کر چلاتے اپنا بچپن گزار دیا، مگر تمہیں اسے تبدیل کرنے کا خیال نہ آیا۔ تمہیں بھتیجے کو لندن بھجوانے میں حصہ ڈالنا یاد تھا، لیکن تمہیں میرے بیٹے کو لندن بھیجنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یشما سبکیاں لیتے ان کا شانہ ہلانے لگی۔ دادو نکیے ایک تے ای کڑی ساری ماں تے تڑ گئی ہے، ہر گھڑی انہیں پٹ سیاپا پایا ہوندا ہے۔ صلاح الدین صاحب نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ نیشنل اسمبلی میں بل اس لیے پاس ہوا تھا تاکہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ عوام تعلیم حاصل کر سکے، رائج الوقت معلومات جان سکے اور پاکستانی ثقافت برقرار رکھ سکے، مگر یہاں تو بھارت کی نقالیاں ہو رہی ہے۔ مادھوری کے کپڑوں کے ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں، سنجے دت جیسے بال رکھے جا رہے ہیں، انیل کپور جیسی قلمیں رکھی جا رہی ہے، اور سلمان خان جیسی جیکٹس خریدی جا رہی ہے۔ مجھے تو اس ملک کی ثقافت کا کوئی حال نظر نہیں آتا۔ اب اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر کسی خیال سے اونچی آواز میں بولے، اے رجب، کشمیریوں کے لیسے دکان پر ہی چھوڑ آیا تھا، نماز کے بعد دے آئے۔ وہ غصے سے سر جھٹک کر بڑبڑانے لگے، نیلوفر بیٹی سوچ رہی ہوگی باؤ جی نے لیسے رکھ لی ہے، اللہ معاف کرے، ہم محنت کر کے حلال کمانے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ایک ذرہ ناجائز سے بھی بچائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول انٹرسٹنگ ہے، بس تھوڑا دھیان سے سنیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بہت ہی پیارا ناول ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔